السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہم ثلاثی مزیدون فیہ کے ابواب میں سے باب افتعال پڑھیں گے۔ ثلاثی مزیدون فیہ کا یہ چھٹا باب ہے۔ اس باب کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ افتعل ہے اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ یفتعل ہے۔ اس باب کی پہچان یہ ہے کہ اس کے روٹ ورڈ فا عین لام کے شروع میں الف مکسورہ یعنی الف زیر کے ساتھ داخل کیا جاتا ہے، جیسے ہے نا افتعال، شروع میں الف کے نیچے زیر ہے اور فا کے بعد تا لگا دیا جاتا ہے، افتعال۔ اسی طرح یہ باب افتعال بن جاتا ہے۔ اس باب کے فعل ماضی میں حرف فا ساکن ہوتا ہے اور حرف عین پر فتح یعنی زبر ہوتا ہے، جیسا کہ افتعال۔ اس باب کے فعل مضارع میں حرف مضارع یعنی یا پر زبر ہوتی ہے، جیسا کہ یفتعل۔ تا زائدہ پر بھی زبر ہوتی ہے اور حرف عین پر کسرہ یعنی زیر ہوتی ہے، یفتعل۔ اس کا مصدر افتعال ہے، اس کے وزن پر ہوتا ہے۔ باب افتعال کے بنیادی اوزان یہ ہوں گے: ماضی افتعل، مضارع یفتعل، مصدر افتعال۔ اسی طرح اگر ماضی ہو استبق یا اجتہد یا احتسب، تو یہ جو اوزان ہے مضارع اور مصدر، ان کے مطابق ہم ان کے بھی مضارع اور مصدر بنا سکتے ہیں۔ فعل ماضی معروف، باب افتعال کے ماضی معروف کا بنیادی وزن ہے افتعل۔ آئیے فعل ماضی معروف کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ غائب مذکر واحد افتعل، غائب مذکر تثنیہ افتعلا، غائب مذکر جمع افتعلوا، غائبہ مؤنث واحد افتعلت، غائبہ مؤنث تثنیہ افتعلتا، غائبہ مؤنث جمع افتعلنا، حاضر مذکر واحد افتعلتا، حاضر مذکر تثنیہ افتعلتما، حاضر مذکر جمع افتعلتم، حاضرہ مؤنث واحد افتعلتی، حاضرہ مؤنث تثنیہ افتعلتما، حاضرہ مؤنث جمع افتعلتن، متکلم مذکر مؤنث واحد افتعلتو، متکلم مذکر مؤنث تثنیہ افتعلنا، متکلم مذکر مؤنث جمع افتعلنا۔ فعل مضارع معروف، باب افتعال کے مضارع معروف کا بنیادی وزن یفتعل ہے۔ آئیے فعل مضارع معروف کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ غائب مذکر واحد یفتعل، غائب مذکر تثنیہ یفتعلانی، غائب مذکر جمع یفتعلون، غائبہ مؤنث واحد تفتعل، غائبہ مؤنث تثنیہ تفتعلانی، غائبہ مؤنث جمع یفتعلنا، حاضر مذکر واحد تفتعل،
حاضر مذکر تثنیہ تفتعلانی، حاضر مذکر جمع تفتعلون، حاضرہ مونث واحد تفتعلین، حاضرہ مونث تثنیہ تفتعلانی، حاضرہ مونث جمع تفتعلنا، متکلم مذکر مونث واحد افتعلو، متکلم مذکر مونث تثنیہ نفتعلو، متکلم مذکر مونث جمع نفتعلو۔ فعل بازی مجہول، باب افتعال کے بازی مجہول کا بنیادی وزن افتعلا ہے۔ آئیے فعل بازی مجہول کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ غائب مذکر واحد افتعلا، غائب مذکر تثنیہ افتعلا، غائب مذکر جمع افتعلو، غائبہ مونث واحد افتعلت، غائبہ مونث تثنیہ افتعلتا، غائبہ مونث جمع افتعلنا، حاضر مذکر واحد افتعلتا، حاضر مذکر تثنیہ افتعلتما، حاضر مذکر جمع افتعلتم، حاضرہ مونث واحد افتعلتی، حاضرہ مونث تثنیہ افتعلتما، حاضرہ مونث جمع افتعلتن، متکلم مذکر مونث واحد افتعلتو، متکلم مذکر مونث تثنیہ افتعلنا، متکلم مذکر مونث جمع افتعلنا۔ فعل مضارع مجہول، باب افتعال کے مضارع مجہول بنیادی جو وزن ہے اس کا یفتعلو ہے۔ آئیے فعل مضارع مجہول کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ غائب مذکر واحد یفتعلو، غائب مذکر تثنیہ یفتعلانی، غائب مذکر جمع یفتعلون، غائبہ مونث واحد تفتعلو، غائبہ مونث تثنیہ تفتعلانی، غائبہ مونث جمع یفتعلنا، حاضر مذکر واحد تفتعلو، حاضر مذکر تثنیہ تفتعلانی، حاضر مذکر جمع تفتعلون، حاضرہ مونث واحد تفتعلینا، حاضرہ مونث تثنیہ تفتعلانی، حاضرہ مونث جمع تفتعلنا، متکلم مذکر مونث واحد افتعلو، متکلم مذکر مونث تثنیہ نفتعلو، متکلم مذکر مونث جمع نفتعلو۔ فعل امر، آئیے فعل امر بنانے کا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ فعل مضارع مخاطب سے علامت مضارع حذف کر کے اس کی جگہ الف لگائیے۔ الف کو فعل مضارع کے آئین کلمہ کے مطابق حرکت دیجیے۔ اب آخری حرف کو ساکن کر دیجیے۔ بازی ہے افتعلا، مضارع ہے یفتعلو، مضارع مخاطب ہے تفتعلو۔ اب ہم نے جو علامت مضارع ہے اس کو حذف کر دیا، اس کی جگہ الف لگا دیا، عین کلمہ والی حرکت جو ہے وہ الف کو دے دی، تو یہ بن جائے گا افتعلو، اور آخری حرف کو ساکن کرنے سے فعل امر بنے گا افتعل۔ اسی قاعدے سے ہم جو ہے فعل امر بنا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ماضی ہو، اجتمع، اجتہد، احتسب، تو پہلے ہم مضارع بنائیں گے، پھر مضارع مخاطب بنائیں گے،
اس کے بعد ہم علامت مضارع حذف کر دیں گے، شروع میں الف لگا دیں گے اور پھر الف کو وہی حرکت دیں گے جو عین کلمہ پر ہے اور آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ فعل امر کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ مذکر واحد افتعل، مذکر تثنیہ افتعلا، مذکر جمع افتعلو، مؤنث واحد افتعلی، مؤنث تثنیہ افتعلا، مؤنث جمع افتعلنا۔ فعل نہیں، آئیے فعل نہیں بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ فعل مضارع مخاطب کے شروع میں لا کا اضافہ کر دیں، آخری حرف کو ساکن کر دیں۔ بازی ہے افتعلا، مضارع یفتعلو، مضارع مخاطب تفتعلو، شروع میں لا لگایا، یہ بن گیا لا تفتعلو، آخری حرف کو ساکن کرنے سے فعل نہیں بنے گا لا تفتعل۔ اسی طرح سے اگر ہمارے پاس ماضی ہو اکتسبا، استبقا، اختلفا، تو اسی قاعدے سے ہم فعل نہیں بنا سکتے ہیں۔ فعل نہیں کی گردان مذکر واحد لا تفتعل، مذکر تثنیہ لا تفتعلا، مذکر جمع لا تفتعلو، مؤنث واحد لا تفتعلی، مؤنث تثنیہ لا تفتعلا، مؤنث جمع لا تفتعلنا۔ اسم فاعل بنانے کا قاعدہ، فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر کے میم پیش منہ لگائیے۔ عین کلمہ مکسور یعنی زیر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بازی ہے افتعل، مضارع ہے یفتعلو، علامت مضارع حذف کر کے میم پیش منہ لگا دی، عین کلمہ مکسور کر دیا تو یہ بن گیا مفتعلو یا مفتعلون، یہ اسم فاعل ہے۔ اسی طرح سے اگر بازی ہو اجتمع، انتقم، احتسب، تو ہم اسم فاعل اسی قاعدے سے بنا سکتے ہیں۔ اسم فاعل کی گردان مذکر واحد مفتعل، مذکر تثنیہ مفتعلانی، مذکر جمع مفتعلون، مؤنث واحد مفتعلۃ، مؤنث تثنیہ مفتعلتانی، مؤنث جمع مفتعلات۔ اسم مفعول بنانے کا قاعدہ، فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر کے میم پیش منہ لگائیے۔ عین کلمہ مفتوح یعنی زبر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ماضی ہے افتعل، مضارع ہے یفتعلو، علامت مضارع حذف کر کے میم پیش منہ لگا دی، عین کلمہ جو ہے وہ مفتوح کر دیا تو اسم مفعول بن گیا مفتعلو یا مفتعلن۔ اسی قاعدے سے اگر بازی ہو احتسب، استمع، اقترب، تو ہم اسم مفعول بنا سکتے ہیں۔ اسم مفعول کی گردان مذکر واحد مفتعل، مذکر تثنیہ مفتعلانی، مذکر جمع مفتعلون، مؤنث واحد مفتعلۃ، مؤنث تثنیہ مفتعلتانی،
مؤنث جمع مفتعلات. باب افتعال کی صرف صغیر ماضی معروف افتعل، مضارع معروف یفتعل، مصدر افتعال، امر افتعل نہیں لا تفتعل، اسم فاعل مفتعل، اسم مفعول مفتعل، ماضی مجہول افتعل، مضارع مجہول یفتعل. اسی طرح اگر باضی معروف ہو اقترب، اختلف یا اجتہد تو ہم اس کی صرف صغیر بنا سکتے ہیں. باب افتعال کی خصوصیات. نمبر 1 شدت. اس باب میں شدت اور مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے. مثلاً جاہد اس نے کوشش کی، جبکہ باب افتعال میں ہوگا اجتہد اس نے انتہائی محنت کی. کسب اس نے کمائی کی، جبکہ باب افتعال میں ہوگا اکتسب اس نے بہت زیادہ کمائی کی. نمبر 2 تصنع. اس باب میں تصنع کیا مفہوم جو ہے وہ پایا جاتا ہے. مثلاً کتب اس نے لکھا، جبکہ باب افتعال میں ہوگا اکتتب اس نے خود سے لکھا. خلق اس نے بنایا، جبکہ باب افتعال میں ہوگا اختلق اس نے خود سے گھڑ لیا. نمبر 3 فعل لازم کا معنی دیتا ہے. مثلاً جمع اس نے جمع کیا، جبکہ باب افتعال میں ہوگا اجتمع وہ جمع ہو گیا. ہدا اس نے ہدایت دی، جبکہ باب افتعال میں ہوگا اہتدا وہ ہدایت پا گیا. نمبر 4 کبھی کبھار متعدی کا معنی بھی دیتا ہے. مثلاً انتقم اس نے انتقام لیا. استرق اس نے چوری کی. نمبر 5 شرکت کا مفہوم پایا جاتا ہے. مثلاً سبق وہ سبقت لے گیا، جبکہ باب افتعال میں ہوگا استبق وہ دوسرے سے سبقت لے گیا. نمبر 6 چند حروف کی تبدیلیاں. جب کوئی فعل باب افتعال میں آئے تو اس کے حروف میں چند تبدیلیاں ہوتی ہیں. نمبر 1 اگر فا کلمہ ذال ہو تو ذال اور باب کی تا کو دال میں بدل دیا جائے گا. مثلاً ثلاثی مجرد ہے ذکر، باب افتعال میں ہو جائے گا اذتکر. تا کی دال میں تبدیلی ہوگی تو یہ بنے گا اذکر. دال کا دال میں ادغام ہوگا، یعنی دونوں دال جو ہیں وہ مل جائیں گے، تشدید لگ جائے گی تو یہ بن جائے گا اذکر. اذکر بعد امت. اگر فا کلمہ زا ہو تو باب کی تا کو دال میں بدل دیا جائے گا. مثلاً ثلاثی مجرد ہے زجر، باب افتعال میں ہو جائے گا استجر. تا کی دال میں تبدیلی ہوگی تو یہ بنے گا ازدجر. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ. نمبر 3 اگر فا کلمہ صاد، دوت یا تو ہو تو باب کی تا کو تو میں بدل دیں گے. مثلاً ثلاثی مجرد ہے صبر، باب افتعال میں یہ بن جائے گا استبر. تا کی تو میں تبدیلی سے یہ بنے گا استبر.
اسی طرح ثلاثی مجرد ہو ضربا، باب افتعال میں یہ بنے گا اضطربا، اور جب تبدیلی ہوگی تو یہ بن جائے گا اضطربا، تا جو ہے وہ تو میں بدل جائے گی۔ اسی طرح ثلاثی مجرد ہو طلع، باب افتعال میں یہ ہوگا اطلع، بیچ میں تا آ جائے گی نا، اور پھر جب تبدیلی ہو جائے گی تا کی تو میں تو یہ بن جائے گا اطلع، تو پہ تشدید ہو جائے گی۔ اگر فا کلمہ ذو ہو تو باپ کی تا کو ذو میں بدل دیں گے۔ مثلا اگر ثلاثی مجرد ہے ظلما، باب افتعال میں یہ ہو جائے گا اذ طلما، یعنی ذو کے بعد تا آ جائے گا نا، اذ طلما، اور جب یہ ذو میں بدل جائے گا تو یہ بن جائے گا اذ ظلما، ذو پہ تشدید آ جائے گی، اذ ظلما۔ اگر فا کلمہ واو ہو تو واو کو تا میں بدل دیں گے۔ مثلا وقا، یہ باب افتعال میں ہوگا افتقا، اور جب ادغام ہو جائے گا تا میں تو یہ بن جائے گا اتقا۔ اب دیے گئے چارٹ سے حروف میں رونما ہونے والی تبدیلی پر غور کیجیے۔ اگر فا کلمہ ہو ذال تو بدلنے والا حرف جو ہوتا ہے وہ ذال اور تا ہوتا ہے، اور جو نیا حرف بنتا ہے بدلنے کے بعد وہ ہوتا ہے دال۔ اسی طرح اگر فا کلمہ زا ہو تو بدلنے والا حرف تا ہوگا اور نیا حرف بنے گا دال۔ اگر فا کلمہ صاد یا دود یا تو ہو تو بدلنے والا حرف تا ہوگا، اس کو ہم بدلیں گے، اور وہ نیا حرف کیا کون سا ہوگا جس میں یہ بدل جائے گا، وہ ہوگا تو۔ اگر فا کلمہ ذو ہو تو بدلنے والا حرف تا ہوگا اور نیا حرف بنے گا تو۔ اگر فا کلمہ ذو ہو بدلنے والا حرف ہوگا تا اور نیا حرف بنے گا ذو۔ اگر فا کلمہ واو ہو تو بدلنے والا حرف واو ہوگا اور نیا حرف بنے گا تا۔ الحمدللہ ہمارا باب افتعال مکمل ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔